مسئلہ یہ کہ یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے. جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی. سب سے پہلے پیغمبر کی بات، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے. اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس. برکت والے دن تو ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں، نحوست کسی دن میں نہیں ہے. تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے، غلط ہے. اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں. محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات جو بھی جائز تقریبات ہوتی ہیں محرم سفر میں، اس کو نحوست کا تصور دماغ سے نکال دیں بالکل. اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی ناکام ہو گئی، محرم میں کیا اور شادی ناکام ہو گئی اتفاق سے، تو یوں نہ کہیں کہ محرم کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ سوچیں جس کی ربیع الاول میں ہوئی تھی اس کی کون سی کامیاب ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار رہنمائی فرمائی ہے کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر. یہ لوگوں کے ہاں جو نظریات پائے جاتے ہیں نا کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، الو اگر کسی کے گھر کی چھت پر بولے تو بس وہ گھر تو گیا، تباہی ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی. جو ہم کہتے ہیں وائرل ہے، وائرل اللہ کے حکم سے ہوگی. ایک ہی گھر میں 2 مریض ہیں تو باقی سارے صحت مند رہتے ہیں. ایک ہاسپٹل میں 40-50 مریض ایک بیماری گئے ہیں تو ڈاکٹر تو محفوظ رہتے ہیں اور ارد گرد کی وارڈیں بھی ساری محفوظ رہتی ہیں. تو کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر وائرل نہیں ہوتی. یہ جو ہمارا نظریہ ہے کہ خود بخود ہو جاتی، یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. لا عدوى ولا طیر، اور کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے. جی فلاں شخص صبح ملا تھا آج میرا سارا دن خراب گزرا ہے، فلاں شخص میرے پاس سے گزر گیا آج سارا دن میرا بزنس ہی نہیں ہوا، کالی بلی گزر گئی، کالی بلی گزر گئی آج میں نے کاروبار پر نہیں جانا، تو آج فلاں شخص ہمارے گھر آ گیا تھا اس لیے آج سارا گھر ساتھ لڑائی ہو گئی. تو اس طرح کی چیزیں اللہ کے نبی نے کہا مت کریں. یہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے. یہ عقیدے کی جڑ اکھاڑ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں. نہ یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے. جاہلیت کے لوگ کہتے تھے سفر کی بیماری، سفر کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے نا پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے. یہ ایسی بیماری ہے نعوذ باللہ منحوس بندہ مار دیتی ہے. طرح طرح کے توہمات شریعت نے اس کا قلع کما کیا ہے. اللہ عز و جلال سفر میں اولاد بھی دیتے ہیں. کیا اگر سفر منحوس ہوتا تو آج تک بندہ بچتا کون؟ یہ سارے ماشاءاللہ زندہ ہیں. جاہلیت کا تصور یہ جو تھا یہ چیز منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یا یہ چیز متعدی ہو جائے گی، یہی تصورات آج کچھ لوگ پال لیتے ہیں. اللہ عز و جلال سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. ہم میں تو کوئی چیز نحوست نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو 3 چیزوں میں ہوتی: بیوی میں، مکان میں اور سواری میں. سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، اس کے کتاب الطب چیپٹر کے اندر، اس کی آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. نام لیا الو منحوس نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا الو رات، اور رات نہیں بولے گا نا، رادہ جانور ہے نا سارا. اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ دن کے وقت مرغا بول پڑے تو نحوست ہے، رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بیچارہ بولتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں نا دن رات کا فرق کیا. اب اتنی لائٹیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں، جب تک رات ہوتی تھی اس وقت تک تو یہ اس طرح ہی ہمیں بنی ہوئی ہیں چیزیں. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، سارے اللہ کے مہینے ہیں. اور آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ توہم موجود ہے کہ ماہ سفر میں ہزاروں بلائیں اترتی. آپ نے بھی یہ بات سنی ہوئی ہوگی، اسی لیے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے. اسی طرح کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر سفر میں شادی ہوئی تو صفر ہو جائے گی، یعنی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے سفر کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر ربیع الاول میں پروگرام کریں. اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے اور پھر ہم کسی مہینے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یا کسی وقت کے ہاتھ میں یا کسی انسان کے ہاتھ میں، تو پھر وہ کیا ہوا؟ اس کو ہم نے شریک کر لیا.
تو یہ ایک لحاظ سے شرک بھی بنتا ہے. نہ تو بذات خود کوئی مہینہ اور سال برا ہے، اور نہ کوئی دن اور نہ کوئی زمانہ، کوئی منحوس نہیں، بلکہ برائی کرنے والے خود برے ہیں. ہر انسان کی قسمت اس کے اپنے گلے میں لٹک رہی ہے، جو اس کے اعمال کی شکل میں اس کے سامنے آتی ہے. اس میں کسی مہینے کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کے اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. یعنی مثلا کوئی بلی دیکھ کے واپس آ گیا، اپنا کام چھوڑ دیا اس نے، تو اس نے شرک کیا. کیونکہ بلی کوئی قسمت بنا یا بگاڑ نہیں سکتی، بلی کے گزرنے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا. اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ نقصان بلی کی چال میں ہے یا بلی گزرنے میں ہے، تو یہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان سب اس کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص پھر کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے مگر شرک معاف نہیں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر ایسا کرنا شرک ہے تو شرک سے پھر کیسے ہم جان چھڑائیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص یوں کہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی لحاجتہ. اے اللہ، تیری فعل کے بغیر اور کوئی فعل نہیں، یعنی اصل بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تیری بھلائی کے بغیر کوئی اور بھلائی نہیں، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں. یہ الفاظ کہہ کہ اپنے کام کو چلا جائے، یہ اس کا کفارہ ہے. یعنی وہ کام کر لے جس سے رکا تھا، محض ایک گمان کی وجہ سے، محض ایک وہم کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدفعلی ایک شرک ہے. یعنی بری فعل لینا کسی چیز سے یا کسی چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھنا، یہ ایک شرک ہے. اس کو 3 مرتبہ فرمایا. اور ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں جس کو خیال نہ آتا ہو کہ ہائے یہ ہو گیا تو اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. یعنی وہم تو ہر ایک کو آتا ہے، یعنی شیطان ہر ایک کو خوف دلاتا ہے. مثلا عام طور پہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کس طرح طرح کے توہمات ہیں. مثال کے طور پر کسی بچی کی شادی کے موقع پر اگر خدا نخواستہ گھر کا کوئی بزرگ فوت ہو گیا جس کی موت کا دن پہلے سے لکھا ہوا تھا، اب وہ لڑکی خاندان والوں کے لیے منحوس قرار پاتی. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں. مثلا کسی شادی پر عموماً کسی بیوہ کو یا ایسی عورت جس کے بچے مر جائیں اس کو شریک نہیں ہونے دیتے کہ یہ نعوذ باللہ منحوس ہے، اس کے آنے سے یہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا. کسی انسان کے اندر نحوست نہیں، نحوست باہر نہیں ہوتی، نحوست اپنے اندر ہوتی ہے. اللہ نے اگر ہمارے حق میں کچھ لکھ رکھا ہے تو وہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور اگر وہ ٹال دے تو کوئی اس کو ہمارے حق میں نقصان دے کر نہیں سکتا. پھر اسی طرح اس کا علاج کیا ہے؟ توکل، اللہ پہ بھروسہ. ابن مسعود کہتے ہیں کہ خیال تو آتے ہی ہیں، کوئی چیز ٹوٹ جاتی، کچھ ہو جاتا ہے تو انسان فوراً سوچتا ہے کہ فلاں نے کیا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں میرے گھر میں آج آیا تھا، اس کا منحوس قدم پڑا تھا تو اس وجہ سے یہ میرا نقصان ہوا. تو یہ صرف وہم ہے، توہم ہے، سپرسٹیشنز میں سے ہے. اس کا علاج کیا؟ اللہ پہ بھروسہ اور توکل. Does Islam believe in bad omens? And what are the bad omens in the month of Safar? Believing in bad omens, and especially in the month of Safar, was the doing and the aqeedah of the disbelievers, the idol worshippers. And when the Prophet came, alayhi salatu wassalam, he said that there is no belief in the bad omens of Safar. And there is no hama, wala adwa, wala tiyara. The concept of bad omens is totally prohibited in Islam. And this is why the Prophet ﷺ said in an authentic hadith narrated by Abdullah ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him, he said that ﷺ, at-tiyaratu shirk, that believing in bad omens is part of shirk. Abdullah ibn Mas'ud comments and says, and none of us is saved from this, but Allah takes it away through tawakkul. Meaning that as human beings, we can't help ourselves from having this feeling, but Allah Azza wa Jal cures us from it
through tawakkul. And the Prophet said, alayhi salatu wasalam, in another authentic hadith, that he is not from among us who believes in bad omens. And believing in bad omens means that you do not trust Allah, and you think negative of Allah, and you think that these things have an impact on your destiny. Thinking that they have impact on your destiny and on your fate is shirk, because only Allah can control this. So if I'm going to an interview and I see a dead cat, black or white, there's no racists here, in front of me, and I said, whoops, I'm going back home. I'm not going ahead with this interview because this was a bad omen. This is shirk. This has no impact on your life. If I'm going to propose to a woman and then get an accident, have an accident, car accident, and I say, this means that Allah doesn't want me to get married to that woman, this is belief in bad omens, and this is not part of Islam. So yes, there are no bad omens in Islam. We believe in good omens, because good omens means that you trust Allah and you are thinking highly and positively of Allah. So whatever you see as good omens, you say, Allah Azza wa Jalla, inshallah, will make things facilitated. I'll get things moving on, and it's going to be to the best, inshallah. This is believing in good omens. In the Treaty of Hudaybiyah, when Sahl ibn Amr, or that is Suhail ibn Amr, may Allah be pleased with him, came to negotiate, he was from among the idol worshippers. When they told him Suhail ibn Amr is coming to negotiate the terms of the treaty with you, the Prophet heard the name of Suhail, which is stemmed from ease. So the Prophet said, Sahula amrukum, alhamdulillah. By his name, he thought of it as a good omen that things will be facilitated to the best, inshallah. So believing in good omens is part of Islam. Believing in bad omens